محترم حاضرین، سورہ اعراف کی تفسیر ابھی تک چل رہی تھی۔ آج انشاءاللہ بہت ہی مختصر انداز میں ہم لوگ سورۃ الانفال کا تعارف اور اس میں کیا مضامین اور سورت کے مقاصد کیا ہیں، اس تعلق سے بڑی مختصر گفتگو کریں گے۔ حاضرین گرامی، سورۃ الانفال یہ مدنی سورتوں میں سے ہے۔ مدنی صورتوں کا مطلب بارہا ہم نے ذکر کیا کہ جو صورتیں ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے، اور یہ صورت ہجرت کے دوسرے سال نازل ہوئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو دوسرے سال ہجرت کے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال یہ صورت نازل کی غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر۔ اور یہ سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ دیکھیے پہلے نمبر پر ہے ترتیب میں، قرآن کی جو ترتیب ہے سورتوں کی وہ پہلے نمبر پر ہے، اور سورہ بقرہ کے بعد ہی سورۃ الانفال نازل ہوئی، یہ 9ویں پارے میں ہے۔ تو یہ ترتیب، نزول کی ترتیب الگ ہوتی ہے، اور مصحف کے اندر جو ترتیب ہے کتابت کی وہ الگ ترتیب ہے، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ ترتیب رکھی ہے، کسی صحابی نے یا بعد کے لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ترتیب نہیں بنائی۔ تو یہ مدنی سورہ ہے۔ غزوہ بدر جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان یہ سب سے پہلا غزوہ تھا، حق اور باطل کا سب سے پہلا معرکہ تھا، جس میں مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کفار و مشرکین شکست سے دوچار ہوئے۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے یہ سورہ نازل کی ہے۔ اسی بنیاد پر اس سورہ کے اندر خصوصی طور پر جنگ کے، غزوے کے، جہاد کے آداب کیا کیا ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور آداب کے ساتھ ساتھ اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے لیے میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو پیٹھ پھیر کر بھاگ نہیں سکتے ہیں، ورنہ ایک کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انفال کا بھی اس میں ذکر کیا گیا، اور اسی سورت کا نام بھی انفال ہے۔ اب انفال کیا چیز ہے؟ انفال کہتے ہیں کہ غزوے کے بعد، معرکے کے بعد جو مخالف گروہ سے جو سامان ملتا ہے اسی کو انفال کہا جاتا ہے۔ تو انفال کیا جائے؟ صحابہ میں اختلاف ہوا۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نے یہ کام کیا، میں وہ کیا، یہ میں کیا، کیا کریں؟ تو جب صحابہ کے اندر اختلاف ہوا کہ فلاں نے کچھ نہیں کیا، کسی بھی مشرک کو، کسی بھی کفار مکہ کا پیچھا نہیں کیا الاخری، اس تعلق سے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے غزوات کے تعلق سے، بس سرسری طور پر تو جو مال ملا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا؟ اللہ نے وحی نازل کی، یسألونک عن الانفال، یہ صحابہ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، ان سے کہہ دو قل الانفال للہ والرسول، انفال یعنی جو مال غنیمت ملتا ہے غزوے کے بعد، معرکے کے بعد، لڑائی کے بعد، وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، خلاص تمہارے جھگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ اللہ اس کے رسول کا مال ہے، اللہ اس کے رسول جہاں چاہیں گے اس کو خرچ کریں گے۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپسی معاملات کو درست رکھو، اپنے آپسی معاملات کو کیا ہے؟ درست رکھو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس تعلق سے یہ تعلیم دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سورت کے آغاز میں مومنوں کی کیا صفات ہو سکتی ہیں، حقیقی مومن کون ہے اللہ نے اس کا تعارف بیان کیا، حقیقی مومن کون ہے ان کی نشانی اللہ نے بیان کی کہ سچے اور پکے مومن اور مسلمان کون ہیں۔ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہی لوگ ہیں، انما یہ تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انما المؤمنون، اللہ نے کہا حقیقت میں مومن وہ ہیں الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی عظمت کا ذکر کیا جائے، اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا جائے، الذین اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں ان کے دل، اللہ کی عظمت،
اللہ کی نشانیاں، تو مومنوں کے دل کیا ہیں؟ ڈرنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، خشیت ان میں پیدا ہو جاتی ہے، کب کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے کہا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن کی جب تلاوت ان پر کی جاتی ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ تو قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیے قرآن کی یہ تاثیر ہے، ہم معنی نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب قرآن پڑھا جاتا ہے ایک طرح کا سکون محسوس ہوتا ہے آدمی کو، ایک طرح کی رقت پیدا ہوتی ہے، دل میں ذرا نرمی پیدا ہوتی ہے جب آدمی غور سے قرآن کو سنے۔ دیکھیے اندازہ کیجئے، غور سے جب قرآن کو سنیں گے تو دل کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے، سکون حاصل ہوتا ہے، اطمینان محسوس ہوتا ہے آدمی کو، دلی طور پر قرار اور چین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن غور سے سن کر دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب آیتیں پڑھ کر ان پر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر یہ لوگ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو تین صفات پہلی آیت میں بیان کی، کیا اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت مومن کی اللہ نے بیان کی کہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، دنیاوی اسباب پر نہیں، دنیاوی اسباب پر نہیں بھروسہ کرتے کہ ہمارے پاس باڈی گارڈ ہیں ہماری حفاظت کر لیں گے، نہیں، کتنے باڈی گارڈ رکھنے والے کہاں چلے گئے کسی کا پتہ نہیں۔ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ایسے محل میں رہتے ہیں کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی ہے، سورج کی کرنیں اس میں داخل نہیں ہو سکتی، یہ کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ رب ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، صرف اللہ کی ذات پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن کی علامت ہے۔ کوئی اپنی طاقت پر بھروسہ کرے، کوئی اپنے مال و دولت پر بھروسہ کرے، کوئی اپنے خاندان پر اور اپنے بڑے کنبے پر بھروسہ کرے، کوئی اپنے کیا ہے خدام نوکروں چاکروں پر بھروسہ کرے، یہ بھروسے کے لائق نہیں ہے، کبھی بھی ان کا دل ڈگمگا سکتا ہے، ان کا بھروسہ ٹوٹ سکتا ہے۔ رب کی ذات پر بھروسہ کرے، وہ ہمیشہ مومنوں کا کارساز ہے، مومنوں کا مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ مومنوں کی صفت بیان کی۔ اس کے بعد آگے اللہ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ایک نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، نماز قائم کر، کہیں بھی دیکھیے اللہ یہ اصطلاح نہیں استعمال کر رہا الذین یصلون الصلاۃ، جو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں، اقامت کا، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو جب سے اس کی زندگی میں فرض ہوئی ہے تب سے لے کر اپنی آخری سانس تک نماز کو کبھی نہ چھوڑا ہو، یہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے کا مطلب ظہر میں آئے عصر میں نہیں آئے، ایک دن آئے 2 دن نہیں آئے، جمعہ پڑھ لیا عیدین پڑھ لیا، بس وہی ہوتا نا۔ 8 کھاٹ 360، 8 یعنی جمعہ کچھ لوگ آتے ہیں، کھاٹ یعنی چارپائی پہ جب جنازہ لے جایا جاتا ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور 360 عید میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نمازیوں کی قسم ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ لوگ ہیں ایسے۔ تو اس کو نماز قائم کرنا نہیں کہتے، نماز قائم کرنے کا مطلب ہم نے اسی وجہ سے اللہ نے ہر جگہ کہا یقیمون الصلاۃ و اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ وحافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کا قائم کرنا۔ ورنہ صرف مصلی جو ہیں ان کے لیے تو اللہ نے کیا کہا فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہو، نمازیوں کے لیے ویل ہو، جہنم کی وادی ایک تیار رکھی گئی ہے مصلی کے لیے۔ کون سے مصلی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازوں میں غفلت سے کام لیتے ہیں، سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، یہ منافقین کی علامت ہے۔ قاموا کسالا، جب بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ آئے کھٹاکھٹ 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھ کے پھر جماعت ہو گئی، آتے ہیں، جماعت سے بھی نہیں پڑھنا ہے، تنہا کے پڑھنا ہے، 2-4 منٹ میں پھٹافٹ پڑھ کے نکل گئے فوراً 2 منٹ میں۔
اللہ نے کہا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ بہت کم اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ منافقین کی علامت بتلائی گئی. تو نماز قائم کرتے ہیں یہ مومن کی صفت ہے. نماز جو پڑھتے ہیں یہ مومن کی صفت نہیں بیان کی گئی. تو نماز قائم کرنا مطلوب ہے، نماز کی حفاظت مطلوب ہے. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ کہ جو اس کے مکمل شروط کے ساتھ، مکمل ارکان کے ساتھ، واجبات اور سنن کے ساتھ، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی اس کے اوقات کے ساتھ ساتھ پابندی کرتا ہوں. وقت کی بھی رعایت کرنا ہے، اس کے شروط کیا ہیں، آداب کیا ہیں، سنن کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، یہ ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو نماز قائم کرنا کہا جاتا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ یہ مومن کی صفت ہے. کبھی پڑھ لیا کبھی یہ مومن کی صفت نہیں ہے. تو الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. واجبی خرچ بھی، جیسے زکوٰۃ ہو گئی، زکوٰۃ ہے، اور جن پر نفقہ واجب ہے اپنے بچوں پر، ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں، یہ واجبی نفقہ ہے. کفارہ ہے تو کفارہ، نذر ہے تو نذر، یہ سب واجبی طور پر خرچ کرنا. صدقات ہیں، خیرات ہیں، اس طرح کی. تو جو نفلی اور واجبی صدقہ کرتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات دیتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے کیا کہا؟ یہی حقیقت میں مومن ہے. یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ اب اللہ نے تو کہہ دیا یہ مومن ہے. جن کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جائیں، اللہ کہہ رہا کہ حقیقت میں یہ مومن ہے. اور اللہ کسی کو سرٹیفکیٹ دے دے کہ یہ مومن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس سے بڑا مومن کہاں ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کا صلہ بھی بیان کیا کہ اگر یہ لوگ یہ صفات اختیار کر لیں تو اللہ نے کہا لہم درجات عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے بہت سارے درجات ہیں. درجہ نہیں، ایک درجہ، ایک مقام و مرتبہ نہیں، بہت سارے درجات اللہ کے پاس ان کے ہیں. جنت میں بہت اونچا درجہ ان کو حاصل ہوگا. دنیا میں بھی اللہ ان کو مقبولیت دے گا. لہم مغفرہ، اور بخشش بھی ہے. ایک تو درجات بھی ہے، بلند درجے جنت میں حاصل ہوں گے. مغفرہ، اللہ کی طرف سے ان کے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دیا جائے. ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق ہے. پاکیزہ رزق اللہ کے پاس ان کا ہے. تو یہ صلہ ہے جو ان صفات کو اپناتے ہیں. اس کے بعد جنگ بدر کا پس منظر کیا ہے؟ کیسے جنگ بدر جو مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلا معرکہ حق و باطل کا ہوا، سب سے پہلا معرکہ. اسی وجہ سے اللہ نے یوم الفرقان اس کو کہا ہے، فرقان کا دن، یعنی حق اور باطل کے درمیان تفریق کرنے کا دن. اس میں تفصیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے کہ کیسے غزوہ بدر ہوا، کیوں ہوا، کیا ہوا اس کے بعد، اور کیا صورتحال پیدا ہوئی، وہ سب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ غزوہ رمضان ہی کے مہینے میں ہوا تھا. کس مہینے میں؟ رمضان ہی کے مہینے میں. اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر کسی بھی قوم پر عذاب نازل نہ کرنے کی دو صورتیں بیان کی ہیں. اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرے گا. پہلی صورت یا پہلا سبب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو ابو جہل وغیرہ کیا کہتے تھے؟ ابو جہل کہتا تھا، جو کافروں کا سردار تھا، نبی کو ستانے میں، صحابہ پر ظلم کرنے میں سب سے آگے تھا، یہ آتا کہتا ہے محمد اگر تمہارا قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش نازل کرو، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر پتھروں کی بارش نازل کرو. اویتنا بعذاب علیم، تم بار بار عذاب علیم کی، جہنم کی دھمکی دیتے ہو، عذاب کی دھمکی دیتے ہو، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، پتھروں کی بارش ہم پر کراؤ، سخت دردناک عذاب ہم پر نازل کراؤ، لے آؤ. مذاق اڑاتے تھے. تو کئی دنوں تک کیا ہے ان پر جب عذاب نہیں آیا تو ابو جہل کہتا تھا دیکھو یہ جھوٹا نبی ہے، یہ سچ نہیں بول رہا، میں بار بار بول رہا ہوں عذاب لے آؤ، پتھروں کی بارش کرو، کیوں نہیں لا رہا ہے؟ اگر سچا ہے تو عذاب لائے ہم پر. تو اللہ نے ان کی جو بدگمانی تھی اور ان کا جو یہ نظریہ تھا کہ اللہ نبی جھوٹا ہے اس وجہ سے عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے، اللہ اس کا سبب بیان کیا، کیوں تم پر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے؟ بہت کود رہے ہو،
عذاب کیوں نہیں نازل ہو رہا؟ اس کی وجہ ہے اللہ نے کہا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جس قوم میں آپ موجود ہیں اللہ ان میں عذاب نازل نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ بیان کی؟ ابو جہل بہت کود رہا، لیکن اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اے نبی آپ ان میں موجود ہیں، اس وجہ سے میں عذاب نازل نہیں کر رہا ہوں، آپ موجود ہیں۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو جس قوم کے اندر نبی موجود ہو ابھی تو اس میں عذاب نہیں آتا۔ اور دوسری بات وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان لوگوں کو بھی عذاب نہیں دیتا جس قوم والے استغفار ہمیشہ کرتے رہتے ہوں۔ جس قوم کے لوگ ہمیشہ اللہ سے استغفار کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کریں، اپنے گناہوں پر روئیں دھوئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا عمومی عذاب نازل نہیں آتا، عمومی عذاب نہیں آتا کہ عذاب آئے سارے لوگوں کو ختم کر دے، ایسا عذاب نہیں آ سکتا۔ تو دو صورتیں بیان کی کہ ایک تو نبی اس قوم کے اندر موجود ہے اس وجہ سے اللہ عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے کہ اس میں استغفار کرنے والے صحابہ کی ایک بڑی جماعت ہے جو ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، اللہ سے بخشش طلب کرتی ہے، اس وجہ سے تم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ نے دھمکی دی، اللہ نے دھمکی دی، کہا کہ یہ اسباب ہیں اس وجہ سے تم لوگ بچے ہوئے ہو، لیکن اگر انتہا ہو گئی تو پھر اللہ نہیں چھوڑتا۔ ایک چیز کی حد ہوتی ہے، جب آدمی حد کراس کر جاتا ہے، حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو انسان نہیں معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کی حدود کتنی ہم پھلانگ رہے ہیں، اللہ کے حد سے کتنا تجاوز کر رہے ہیں، اللہ کتنا معاف کرے گا؟ اللہ نے کہا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، ان سے کہو اے نبی، ان سے کہو ان کافروں سے اگر تم آج بھی اپنی عادتوں سے باز آ گئے، اللہ پر ایمان لے آئے، قرآن پر ایمان لے آئے، نبی کو مان لیا، تو اللہ تمہارے گزشتہ جو تم لوگ گناہ کیے ہو، ظلم کیے ہو، نافرمانی کی ہو، اللہ کو رسول کو گالی دی ہو، اللہ سب معاف کر دے گا۔ اے نبی ان کافروں سے کہو اگر یہ لوگ آج بھی اپنی عادتوں سے باز آ جائیں تو جو کچھ گزر چکا ہے وہ اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر بار بار یہی کام کرتے رہے، اپنی عادت سے باز نہیں آئے، تو اللہ کی سنت پہلے لوگوں میں گزر چکی ہے۔ کیا گزر چکی ہے؟ اللہ جس طرح قوم نوح کو، قوم ہود کو، قوم لوط کو، قوم ثمود کو، فلاں کو جس طرح عذاب نازل کر کے ختم کر دیا، دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، اے مشرکین مکہ تم پر بھی اللہ عذاب نازل کر کے تمہاری حیثیت کو، تمہاری جڑ کو کاٹ دے گا، تم کو ختم کر دے گا۔ تو اللہ نے دھمکی بھی دی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں اس پارے کے اندر ذکر کی۔ ہم نے کہا کہ غزوے کے آداب ہیں، اور کبھی بھی مسلمانوں کو اللہ ہی کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہونا چاہیے، اور مدد کبھی بھی اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کبھی بھی کوئی یہ مت سوچے کہ ہم اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے اسباب کی بنیاد پر، اپنی قوت کی بنیاد پر ہم غالب آ گئے، ہم جیت گئے، نہیں، اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے۔ کیوں؟ ایک طرف 313، ایک طرف 1000 ہیں، ان لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ساز و سامان ہتھیار کچھ نہیں ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی 313 غالب آ گئے۔ کیوں بھائی غالب آ گئے؟ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ ہی کی طرف سے مدد۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے مدد آتی ہے لہذا مسلمان ہی ہمیشہ غالب رہیں گے، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسباب کو بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ غالب آنے کے، جیتنے کے، فتح کے اسباب کیا کیا ہو سکتے ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنی تمہارے پاس طاقت ہو اتنی تیاری کرو، ہمیشہ تیار رہنا، اسباب اختیار کرنا۔ اب کوئی آدمی کہے کہ بھئی اللہ پر تو بھروسہ ہے ہمارا، اللہ سب کی حفاظت کرنا، آگ میں کود جائے، بھئی اللہ نے آگ میں کودنے کا حکم دیا تم کو، آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا، وہ جلا دے گی آپ کو۔ یہ نہیں ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ہم کو یقین ہے، یہ اللہ پر یقین ہے لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اللہ کہاں کہتا ہے کہ آگ میں کودو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسباب بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہی ضروری نہیں، اسباب بھی اختیار کرنا۔ اب گھر کا خزانہ لا کر چوکھٹ پہ رکھ دو، بھی اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اب کوئی لوٹ لے کر چلا جائے تو نہیں۔ اسباب کیا ہے؟
آپ اللہ پر پہلے اسباب اپنائیے، گھر کے دروازے بند کیجئے، لاک کیجئے، خزانے کو چھپا کے رکھیے، تب وہ محفوظ رہے. اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کریں. تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر بیان کی ہیں. اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے 6 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، 6 مرتبہ اللہ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے. پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ جب تم اللہ کے لیے جنگ کے اندر کھڑے ہو جاؤ تو ثابت قدم رہو، پیٹ پھیر کر مت بھاگو. یہ کبیرہ گناہوں میں سے 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ شمار کیا گیا. دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے مومنو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. وانتم تسمعون، تو اللہ اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. مختصر طور پر میں بات بیان کر رہا ہوں. اور پھر تیسری مرتبہ اللہ نے کہا اے ایمان والو، جب اللہ اس کے رسول تم کو بلائیں تو فوراً لبیک کہو، فوراً ان کی بات مانو. یعنی کہیں بھی قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو وہ فوراً اس کو تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں کہ نہیں یہ بات دماغ میں نہیں آ رہی ہے، یہ بات مولوی صاحب نے اس طرح کہی ہے، یہ سب کیا ہے؟ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. تو کہا کہ جب بھی اللہ اس کے رسول تم کو بلائیں تو فوراً تم لوگ نبی اللہ اس کے رسول کی بات کو سنو، لبیک کہو. کیوں بلاتے ہیں اللہ اس کے رسول؟ تاکہ تمہارا ایمان میں اضافہ ہو، تمہارا ایمان صحیح سلامت رہے، تمہاری زندگی اچھی گزرے، تمہاری آخرت اچھی بنے. اس وجہ سے تو اللہ اس کے رسول کو یہ حکم دیتے ہیں، اسی وجہ سے. اور چوتھی جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کے معاملات میں خیانت نہ کرو، اللہ اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. اللہ اس کے رسول سے خیانت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑ دینا، جن چیزوں سے منع کیا اسی کو کرنا. یعنی نیکی کے کام کو نہ کرنا، گناہ کے کام کو کرنا، یہ خیانت ہے ایک طرح کی، یہ ایک طرح کی خیانت ہے. اور آپسی معاملات میں بھی خیانت نہ کرو، امانت داری کا پاس و لحاظ رکھو. اور 5ویں جگہ اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے لیے راستے کشادہ کرے گا، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے گا. اور 6ٹھی جگہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، پھر اللہ رب العالمین نے کہا جب تمہاری ملاقات اپنے دشمنوں سے ہو تو ثابت قدم رہو، اور اس وقت اللہ کا ذکر خوب کرو، کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کثرت سے ایسی حالت میں کرنا چاہیے جب دشمنوں سے سامنا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا لعلکم تفلحون، شاید کہ تم ہی لوگ کامیاب ہو جاؤ. تو اس طرح کی کئی باتیں اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کی ہیں، خاص طور پر غزوات کے آداب وغیرہ، غزوات کے احکام، غنائم، مال غنیمت کے احکام، انفال کے احکام، اور مسلمانوں کی مادی اسباب ہمیشہ وہ بھی تیار رہیں، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں بلکہ اس کے اسباب و وسائل کو اپنائیں. یہ چند باتیں اس سورہ کے اندر بیان کی گئی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد